میرے پیارے بھائیوں، نکاح کو ہم نے رسم بنا دیا اور عیدوں کو تہوار بنایا. عید تہوار ہو گئی. مسلمانوں کے ہاں تہوار بھی نہیں ہوتے، رسم بھی نہیں ہوتے. ان کے ہاں تو طریقے ہوتے، اس لیے ہمارے نکاح جو ہیں مشکل ہو گئے. حالانکہ نکاح تو خوشی کی چیز ہے، مبارک بادی کی چیز ہے، لیکن جب نکاح آ جاتا ہے کسی گھرانے میں، لڑکی کا یا لڑکے کا عمر کو پہنچ گئے، تو ان کے لیے وہ بوجھ ہوتا ہے. بوجھ اس کی وجہ کہ ہم نے اس کو رسم میں ڈال دیا کہ نکاح بھی ایک رسم دنیا کی طرح سے اس کو کرو. حالانکہ نکاح علماء نے فرمایا نکاح سنت ہے اور ملت کی سنت ہے. جیسے تلی ناک میں پانی ڈالنا وضو کی سنت ہے، اور نکاح پورے ملت کی سنت. تمام نبیوں نے نکاح کیے. نبی تمام نکاح جو ہے تمام نبیوں کی سنت رہی. ایک دو نبیوں کے علاوہ سب کا نکاح ہوا. نبیوں کی سنت اربع من سنن المرسلین، یہ نبیوں کی سنت وہ بہت مبارک سنت. جی ہاں، لیکن یہ مہنگی بھی ہو گئی، یہ مشکل بھی ہو گئی یہ سنت. اس کی وجہ کہ ہم نے اس کا طریقہ بدل دیا. شریعت نے نکاح کو سب سے زیادہ آسان بنایا ہے. دو عمل آسان، ایک حج ایک نکاح. حج میں کوئی صورت یاد کرنا فرض نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے الحمد شریف یاد کرنا ضروری ہے، صورت بھی یاد ہونا ضروری ہے، لیکن نماز نہیں ہوگی. نکاح حج میں کچھ نہیں، کوئی دعا بھی واجب نہیں. جیسے ہے وہ حج سب سے آسان ہے. وہ تو مشکل جگہوں کی وجہ سے ہے، ورنہ حج میں کچھ نہیں. گونگا بھی حج کر لے، اندھا بھی حج کر لے، لنگڑا بھی حج کر لے، تو حج آسان. اور دوسرا یہ نکاح آسان. یہ نکاح میں کوئی چیز واجب نہیں ہے. جی ہاں، کوئی چیز نہیں. مہر دینا ہے وہ ہے واجب، وہ بھی شریعت نے حق بنا دیا عورت کے لیے، اور اس کی بھی کوئی مقدار نہیں بتائی کہ اتنی دینی پڑے گی. اس کی ایک مقدار ہے. تو سب سے آسان نکاح بنایا. اور حدیثوں میں ہے کہ نکاح جتنا آسان اتنی ہی بابرکت وہ ہوگا. سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سادہ ہو. ایک تو نکاح برکتیں لاوے. دوسری خاصیت نکاح کی یہ ہے کہ نکاحوں سے محتاجیاں دور ہو جائے گی، تنگیاں دور ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ اے لوگوں، نکاح کراؤ اور نکاحوں سے اپنی محتاجیاں دور کراؤ اللہ سے. کہ جب تم نکاح کرو گے تو تمہاری محتاجی ختم ہو جائے گی. یہ کیسے فرمایا آپ نے؟ کہ میں کیسے فرماتا، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے. نکاحوں سے تمہاری محتاجی ہم دور کر دیں گے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اپنے بے نکاحوں کا نکاح کرا دو. اگر یہ نکاح کرنے والے فقیر محتاج ہوں گے تو ہم ان کی فقیر محتاجی دور کر دیں گے. محتاجی دور ہو جائے گی نکاحوں کے ذریعے سے. اس کی برکتوں میں سے ہے یہ. مگر جب یہ سنت کے مطابق ہو، جیسے مولانا فرمایا نے سنت کی کتنی اہمیت ہے. جتنی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اتنی آپ کی سنت کی ہے. جب یہ سنت ہوگی، اس کی اہمیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو ظاہر کرنے کا کہ جو محتاجیاں دور ہو جائے گی، محبتیں قائم ہو جائے گی. یہ ہے، اس لیے اس کو سادہ بنانا ہے. اس لیے اس کو مسجد میں ہونا مستحب ہے. یہ نکاح مسجد میں ہو، مسلمانوں کی محفل میں جو ہو، ان کی دعائیں شامل حال رہے. اس کو سادہ بناوے. اس میں خرچہ کرنا بہت نامناسب ہے. مسلمانوں نے اس کو مہنگا کر کے مشکل بنا دیا. حالانکہ تو گھروں کا طریقہ ہے کہ مال کے ذریعے سے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ نکاح کرنے میں دینداری دیکھو، مالداری مت دیکھو. دینداری دیکھو، وہ کافی ہے. دینداری کی وجہ کہ دونوں خاندانوں میں دینداری ہے کہ بعد میں نکاح کرا دو. دینداری ملحوظ رہے تو دینداری کی وجہ سے یہ سنت ادا ہوگی. سنت کے مطابق اللہ اس کی برکتیں دے گا. اس کو سادہ بنانا، اسی میں اس کی برکتیں ہیں.